السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام دوست و احباب بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ ناظرین، آج کی ویڈیو بہت ہی معلوماتی ویڈیو ہے، پوری ویڈیو غور دیکھیں۔ ناظرین، ہمارے معاشرے میں بے شمار توہمات کے ساتھ ساتھ کچھ جذباتی فیصلے بھی موجود ہیں جن کو اپنا کر ہم بظاہر سکون محسوس کرتے ہیں، جیسے کہ غیرت کے نام پر قتل کرنا۔ یہ مختلف وجوہات پر کیا جاتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم سنتے اور دیکھتے ہیں کہ کیا علماء کرام اس مسئلہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے مفتی محمد اکمل مدنی صاحب کو سنتے ہیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں۔ دیکھیں، ہم یہ تو حکم نہیں دیں گے کہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر غیرت کے نام پر عورت کو معذاللہ قتل کر دے، جیسے بعض حضرات کرتے ہیں۔ تو یہ شرعاً بھی صحیح نہیں ہے اور قانوناً بھی صحیح نہیں ہے۔ تو وہ یہ کر سکتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ ایسے کسی معاملے پر مطلع ہو اور بالفرض اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ فرض کر لیں کہ زوجہ کے ساتھ بہت محبت ہے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور عورت واقعی نادم ہے، شرمندہ ہے، تقاضائے نفسانی غالب آیا اور وہ حدود شرع کو پھلانگ گئی اور اب وہ واپس آنا چاہتی ہے، تو اگر یہ سمجھتا ہے کہ اس کو معاف کر دینے میں بھلائی ہے پورے گھر کی، اور وہ ایسی کوئی عام بات لیک آؤٹ بھی نہیں ہوئی، بدنامی کا بھی ایک مسئلہ نہیں ہے کہ بعد میں ہر ایک کے سامنے جاتے ہوئے شرمندگی محسوس کرے، اور وہ سمجھتا ہو کہ زوجہ جو معافی طلب کر رہی ہے پھر اس پہ قائم بھی رہے گی، تو وہ معافی بالکل دے سکتا ہے، اس کو ساتھ رکھ سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ صورتحال نہ ہو، عورت اسی روش پر قائم ہو یا معاملہ اب بدنامی تک پہنچ چکا ہو، لوگوں کو پتہ چل گیا ہو، اب جہاں وہ عورت کو ساتھ لے کر جائے گا لازم بات ہے کہ ہر ایک انگلیاں اٹھائے گا، اور یا پھر اس کی طبیعت ایسی ہو کہ وہ چیزیں بار بار اس کو یاد آئیں گی اور وہ نارمل لائف نہیں گزار سکتا اور پھر وہ بیوی کا صحیح حق ادا نہیں کر سکتا، تو اس صورت میں، ایسی صورتوں میں وہ چاہے تو زوجہ کو طلاق دے دے اور پھر کسی اور عورت سے وہ نکاح کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ تو ناظرین، آپ نے سن لیا کہ اسلام اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتا اور نہ قانوناً اس کی اجازت ہے۔ تو اب مزید معلومات کے لیے مذہبی اسکالر جاوید احمد غامدی صاحب کو سنتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر ہر انسان کو انسان کی حیثیت سے دیکھنا چاہیے۔ انسان کا جب ایک ماہر نفسیات تجزیہ کرے گا تو وہ دیکھے گا کہ انسان کے اندر محبت کا جذبہ بھی ہے، نفرت کا جذبہ بھی ہے، غیرت کا جذبہ بھی ہے، حمیت کا جذبہ بھی ہے۔ انسان ان سب چیزوں کا نام ہے۔ لیکن مذہب کیا کرتا ہے؟ مذہب آ کے آپ کو یہ بتاتا ہے کہ اپنے ان سارے جذبات کو خدا کے حدود کا پابند رکھیں، محبت کو بھی، نفرت کو بھی، غیرت کو بھی۔ مذہب یہ بتانے آیا ہے، آپ کی غیرت کے تقاضے پورے کرنے کے لیے نہیں آیا۔ وہ تو یہ بتائے گا کہ آپ کے اندر جو جذبات اللہ نے رکھے ہیں، خواہشات بھی ہیں، غصہ بھی ہے، انتقام بھی ہے، اس کو بے لگام نہیں ہونا چاہیے۔ جس چیز کو آپ تقویٰ کہتے ہیں وہ کیا چیز ہے؟ تقوی کا مطلب ہے حدود کے اندر رکھنا، لمٹس کے اندر رکھنا۔ تو غیرت کو بھی خدا کے حدود میں رہنا چاہیے، محبت کو بھی خدا کے حدود میں رہنا چاہیے، نفرت کو بھی خدا کے حدود میں رہنا چاہیے۔ تو خدا نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ کسی انسان کی جان نہیں لی جا سکتی۔ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ زمین پر کسی انسان کو قتل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتا دیا ہے کہ جو انسان کسی دوسرے انسان کی جان لے گا وہ پوری انسانیت کا قاتل شمار کیا جائے گا۔ اور یہ قرآن مجید کی یہ آیت ایک لافانی آیت ہے۔ دنیا کے پورے مذہبی لٹریچر میں آپ کو اس کا کوئی مثیل نہیں ملے گا۔ قرآن مجید نے اس آیت میں صرف یہی نہیں بتایا، یہ بھی بتا دیا ہے کہ کن صورتوں میں انسان کی جان لی جا سکتی ہے۔ تو آپ دیکھیے کیا کہا ہے، من قتل نفسا بغیر نفس و فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا، کہ جس شخص نے ان دو صورتوں کے سوا، یعنی کسی نے کسی کو قتل کر دیا ہو یا کوئی شخص لوگوں کی جان مال آبرو کے درپے ہو کے نکل کھڑا ہو، فساد برپا کر رہا ہو، ان دو صورتوں کے سوا کسی کی جان لی، اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ کے رسولوں کی زندگی میں جو لوگ ہٹ درمی کی بنیاد پر ان کا انکار کرتے ہیں، جو سزا ان کی بیان کی ہے قیامت میں، وہی سزا قاتل کی بیان کی۔ تو یہ معمولی درجے کا جرم نہیں ہے۔ غیرت، حمیت، کوئی چیز بھی اس کا باعث نہیں بن سکتی۔ نہ عورت یہ اقدام کر سکتی ہے، نہ مرد یہ اقدام کر سکتا ہے۔ اگر کسی کو کسی سے کوئی شکایت ہے تو اس کو عدالت میں جانا چاہیے، معاشرے کے پاس جانا چاہیے۔ اس کے رفع کرنے کے اسباب جو ہیں وہ قانون کے پاس ہوتے ہیں۔ قانون کو ہاتھ میں لینا یا اپنے طور پر کوئی انتقامی جذبے سے سرشار ہو کے اقدام کرنا، یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں جاہلیت ہے۔ اور آپ نے فرمایا تھا کہ میں اس جاہلیت کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ اس کو کوئی چھوٹی سی چیز نہ سمجھیے۔ بدقسمتی ہے ہماری کہ ہماری پارلیمنٹ میں غیرت کے نام پر قتل کا مقدمہ پیش ہوا تو بہت سے لیڈروں نے کھڑے ہو کر یہ کہا کہ ہماری روایات یہ ہیں، اس میں قانون سازی نہیں ہو سکتی۔ یہ بہت افسوسناک بات ہے۔ یعنی خدا کے پیغمبر اسی چیز کو تو ختم کرنے کے لیے آئے تھے۔ محبت، نفرت، غصہ، انتقام، ان سب جذبات کو انسان کے اندر رکھا گیا ہے بڑے اچھے مقاصد کے لیے۔ یہ بے لگام ہو جائیں، یہ خدا کے حدود کو توڑ ڈالیں، تو پھر یہی چیز ہے کہ جو آدمی کے لیے دنیا میں بھی بربادی کا باعث بنتی ہے اور آخرت میں بھی۔ تو اس وجہ سے غیرت کے نام پر قتل کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں۔ غامدی صاحب نے بھی اس بارے میں اچھی رہنمائی کی ہے کہ بحیثیت مسلمان ایک کلمہ گو کو یہ بات
زیب نہیں دیتی کہ وہ اپنے جذبات و احساسات کو اپنی مرضی سے استعمال کرے، بلکہ وہ ہر لمحہ شریعت مطہرہ کا مکلف ہے۔ اب آئیے ایک اور مذہبی لیڈر انجینئر محمد علی مرزا کو سنتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ غیرت کے نام کے اوپر کسی کو قتل نہیں کر سکتے، نہ اس کا تعلق ریلیجن کے ساتھ ہے، لیکن کنواری لڑکی ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی۔ یہ آپ کو ٹی وی پہ بڑا اچھا لگتا ہے کہ دو محبت کرنے والوں نے مرضی سے جا کر کورٹ میرج کر لی، جب یہ واقعہ آپ کے اپنے ساتھ ہو تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اس کی ہیٹ کیا ہے، تو ڈر جائے، نہ یہ معاشرے کو سوٹ کرتا ہے، نہ ریلیجن اس کی اجازت دیتا ہے۔ تو غیرت کے نام کے اوپر بھی آپ قتل نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے کراچی میں پچھلے دنوں ایک واقعہ رپورٹ ہوا کہ جی ایک خامند نے بیوی کے آشنا کو بلا کر اور اسے دھکا دے کر بلڈنگ سے گرایا، پہلے اس کے سر میں اینٹ ماری اور پھر اسے قتل کر دیا۔ اس نے بدلہ لے لیا۔ مجھے بتایا کیا بدلہ لیا؟ پوری زندگی کے لیے اب جیل میں سڑے گا یا پھانسی ہو جائے گی اس کو۔ اب اس میں سے کیا نکلا؟ اس نے اپنی پوری زندگی برباد کر لی۔ اینڈ اس کا یہ ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے کسی نے غیرت دکھانی ہے تو وہ اپنے اوپر غیرت دکھائے اس حوالے سے کہ وہ آخرت اورینٹڈ ہو۔ رہا ان جرائم کی سزا تو وہ قانوناً آپ نے لے کر چلنا ہے۔ کورٹ میرج کی سزا یہ نہیں ہے کہ لڑکی اور لڑکے کو قتل کر دیا جائے، اس کی سزا یہ ہے کہ ان کی علیحدگی کروا دی جائے اگر ماں باپ ایگری نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آشنا کسی کی بیوی کے ساتھ اٹیچ ہوا ہے تو اس کی سزا یہ نہیں ہے کہ آپ نے ان دونوں کو قتل کر دینا ہے، اس کی سزا یہ ہے کہ آپ ٹھیک ہے اپنی بیوی کو کہیں کہ تمہیں شوق ہے اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو ٹھیک ہے، میں تمہیں معروف طریقے سے چھوڑ دیتا ہوں، جاؤ اس کے ساتھ شادی کر لو، اپنی زندگی برباد کرو۔ ایسی عورت کو آپ نے رکھ کر بھی کیا کرنا ہے؟ اب اس کو قتل کریں گے، اپنی زندگی بھی برباد کریں گے، اپنے بچوں کی بھی زندگی برباد کریں گے، اپنے ماں باپ کی زندگی بھی برباد کریں گے۔ تو یہ کوئی اسلامک سزائیں نہیں ہے جو لوگوں نے خود سے قانون کو ہاتھ میں لیا ہوا ہے، اور قانون کو بھی ہاتھ میں کیا لیا ہوا ہے؟ کسی اور چیز کو ہاتھ میں لیا ہوا ہے۔ قانون تو یہ نہیں کہتا کہ آپ نے ان کو یہ والی سزا دینی ہے۔ ناظرین، آپ نے مرزا صاحب کو بھی سن لیا کہ وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ اسلام کے بالکل منافی ہے۔ اب سنتے ہیں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کو کہ وہ غیرت کے نام پر قتل کے بارے میں کیا رہنمائی دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو وہ عزت کے نام پر آنر کلنگز جو ہو رہی ہوتی ہیں، یہ سب کے سب جو ہے جرم ہے اسلام کی نگاہ میں۔ کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اس طرح سے اپنے ہاتھ میں قانون کو لے لیں۔ لیکن اس کے بعد فرمایا تھا کہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ یلقا اساما، وہ اس کی پاداش بھگت کر رہیں گے۔ یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، ان کے لیے قیامت کے دن عذاب دگنا کر دیا جائے گا، بڑھا دیا جائے گا۔ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش نہایت ذلت کے ساتھ، رسوا ہو کر۔ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، اس میں استثناء ہے کہ جو توبہ کرے اور تجدید ایمان کرے یا ایمان لائے۔ اگر پہلے کافر تھا تو ایمان لائے گا، اور اگر پہلے مسلمان تھا لیکن یہ کہ یہ گناہ سرزد اس سے ہوا تو گویا کہ ایک طرح کے کفر میں وہ داخل ہو گیا تھا، ایمان حقیقی سے محروم ہو گیا تھا، تو گویا کہ تجدید ایمان کرے۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، اور پھر اس کا عمل تبدیل ہو جائے، عمل درست ہو جائے، غلط کام کو فی الواقع چھوڑ دے۔ فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو بھلائیوں سے بدل دے۔ یہ تھے ڈاکٹر اسرار صاحب جنہوں نے واضح اور دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ قانون ہاتھ میں لے، اور نہ ہی اس کی اسلام اجازت دیتا ہے۔ اب آخر میں مولانا غلام مصطفیٰ امن پوری صاحب کو سنتے ہیں کہ یہ اس مسئلے کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ اسلام ہمارا محسن ہے، ہر لمحے ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ کوئی انسان برائی کا ارتکاب کر لیتا ہے، اسے زنا صادر ہوتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ بچی والے اپنی بیٹی کو یا اپنی بہن کو، اپنی ماں کو قتل کر دیتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے شاید اس کو یہ سزا دی ہے کہ اس نے ایسا کیوں کیا تھا، اور اس جرم کی پاداش میں ہم نے اس کو قتل کر دیا ہے۔ وہ اپنے تئیں یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم نے بہت اچھا کیا ہے۔ ہم یہ ضرور کہیں گے کہ زنا جو ہے یہ معاشرے کے لیے ناسور ہے اور تباہی و بربادی کا سامان ہے، اور یہ بہت بڑا جریمہ ہے جو کسی معاشرے کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ مگر غیرت کے نام سے قتل کا شرعی کوئی جواز نہیں ہے۔ دنیا میں انسان اگر ایسا کر لے گا، وقتی طور پر اپنی خفت کو تو مٹائے گا، مگر آخرت کا معاملہ انتہائی سنگین ہے۔ ایک انسان کا خون جو ہے اس کے سر پہ آ جائے گا، جس کی جواب دہی بہت مشکل ہوگی۔ قتل وہیں جائز ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے قتل کو جائز قرار دیا ہے، اور وہ مسلمان حکمران یا ریاست کا کام ہے۔ عام انسانوں کو کوئی حق نہیں کہ وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے۔ واللہ اعلم۔ ناظرین، آپ نے غلام مصطفیٰ امن پوری کو بھی سن لیا، انہوں نے بھی اس کو اسلام کے منافی عمل کہا ہے۔ ناظرین، آپ نے علماء کرام کو سنا، کسی نے بھی اس کو جائز نہیں بلکہ ہر ایک نے اس کو اسلام کے منافی عمل کہا ہے اور قانوناً جرم قرار دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں شریعت مطہرہ پر قائم و دائم فرمائے، آمین یا رب العالمین۔